کہتے ہیں کہ اوور تھنکنگ سے کئی زندگیاں اور رشتے برباد ہو گئے. اس بیماری سے کیسے نجات حاصل کریں؟ انہوں نے اوور تھنکنگ سے مراد ویسے بدگمانی لی ہے کہ بدگمانیوں سے انسان اپنے رشتے بھی ختم کر دیتا ہے، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. کس طریقے سے بچیں؟ دیکھیں، بدگمانی جو ہے خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورہ حجرات میں واضح طور پہ فرمایا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں. بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ ہمارے دل میں آتی ہے اور ہم اس کا یقین کر لیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بدگمانی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے فرض کر لے کسی نے کوئی بات کہی، دل میں خیال شیطان نے ڈالا جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اور ہم نے اس کو یقین کر لیا، تو یہ ہے. یقین کرنے کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کیسے اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو ایک باطن سے بعض وقت ریزسٹنس ہوتی ہے نا، کہ دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن ساتھ ہی آواز آتی ہے نہیں یار میں کیوں بدگمانی کروں، ہو سکتا ہے سچ بھی کہہ رہا ہوں. اگر اس طرح کی ریزسٹنس ہے تو یہ بدگمانی، یعنی برا خیال تو آیا لیکن اس کو بدگمانی ابھی تک نہیں کہیں گے جب تک کہ جتنی ریزسٹنس ہے، رکاوٹ ہے، اس کا دفاع دل میں پیدا ہو ختم نہ ہو جائے. اگر بالکل ہو جائے اور دل اسی بات پر 100% مطمئن ہو جائے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے مثلا، اس کو کہتے ہیں بدگمانی. اور یا پھر اس کی ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، جیسے وہ گیا تو ہم نے کہا جھوٹ بول رہا ہوگا، یا ہم نے یہ گمان کر کے کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ سوچ لیا آئندہ اس سے ملنا ہی نہیں ہے، ہم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے. تو اس لیے بغیر کسی ثبوت کے فقط دل میں آئے ہوئے گمان کو اگر آپ یقین کے درجے تک پہنچاتے ہیں، گناہگار بھی ہوں گے اور اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے میں کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے، اس صورت میں اس برے خیال کو دل میں جمع کر رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، یقین کے درجے تک اب بھی نہ پہنچنے دیں. مثلا سامنے والا 2-3 دفعہ جھوٹ میں پکڑا گیا ہے، اب چوتھی مرتبہ پھر کوئی بات کہہ رہا ہے تو میرے دل میں آیا، 3 مرتبہ پہلے جھوٹ بولا اب بھی جھوٹ بول رہا ہوگا، تو یہ گویا کہ خود اس کی ذات میں ایسے قرائن موجود ہیں جس کی بنا پر یہ برا خیال میرے دل میں آیا. لیکن بہت سے جھوٹے بھی بات وقت سچی بات کہہ دیا کرتے ہیں، جیسا 3 دفعہ جھوٹ بولا تو ضروری تو نہیں کہ چوتھی بار بھی بولے، اس لیے پہلے تحقیق کرنے کے بعد یقین کا درجہ حاصل کریں، بغیر اس کے نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ اوور تھنکنگ بعض اوقات ضروری بھی ہوتی ہے. مثلا اگر بیوی کی ایکٹیویٹیز مشکوک ہیں اور شوہر حسن ظنی قائم کرتا رہے تو کتنی بیویاں پھر گناہ کے اندر انوالو ہو گئیں. ایسی بعض اوقات شوہر انوالو ہو گئے، والدین نے اپنے اولاد کے ساتھ حسن ظن ہی قائم رکھا، وہ ڈرگز کے عادی ہو گئے، بچیاں گھر سے بھاگ گئیں، دیگر معاملات ہو گئے. اسی طریقے سے باس نے اپنے جو امپلائی ہیں سارے ان کے ساتھ حسن ظن قائم رکھا، وہ لوٹ کے لے گئے. بزنس پارٹنر کے ساتھ حسن ظن قائم کیا، وہ لوٹ کے لے گیا. ایسے مقامات پر تھوڑا بہت دل کے اندر بدگمانی کو جگہ دینا، یقین کے درجے تک نہ پہنچائیں لیکن دل میں جگہ دے کر تھوڑا سا احتیاط اختیار کرنا، تحقیق کی طرف آ جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے خرابی کیا پیدا ہو رہی ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں دل میں خیال آیا اور ہم نے یقین کر لیا. اگر بیوی میکے 2-3 دفعہ چلی گئی اور شوہر کے دل میں خیال آیا لگتا ہے کوئی اس کا چکر چل رہا ہے کہیں، تبھی میکے بار بار جا رہی ہے، بھائی کوئی قرینہ ہے؟ آپ کی بیوی نے خدا نہ خواستہ کوئی غیر مردوں سے مراسم اختیار کی ہیں یا آپ نے کوئی اور دیکھا؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں. پھر یہ اور پھر اس کے اوپر یقین کر لینا کہ 2-4 سے ڈسکس کر دینا، روڈلی رویہ اختیار کر لینا، سختی سے روک دینا کہ تم وہاں پر نہیں جاؤ گی، میکے نہیں جاؤ گی، اپنے ماں باپ سے نہیں ملو گی. وجہ کیا ہے؟ بس میرے دل میں آیا. یہ ہے وہ اوور تھنکنگ، یہ ہے وہ بدگمانی کہ بغیر کسی قرینے کے دل میں خیال آیا اور آپ نے یقین کے درجے تک پہنچا کے اپنی بھی زندگی برباد کی، دوسرے کی زندگی برباد کی. مخلص رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، مخلص امپلائی کو انسان دور کر دیتا ہے، مختلف اسی طرح مخلص مریدین سے پیر صاحب محروم ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی تحریکیں تنظیمیں ہم نے تباہ ہوتے دیکھی ہیں کہ مخلص جو لوگ تھے ان پہ بدگمانیاں پیدا ہوئیں، ان کو دور کر دیا، مطلب پرست قریب آئے اور تباہ و بربادی مچا دی. اس لیے اس سے ذرا احتیاط کریں. میری کتاب لیں قرب الہی، اور اس میں باطنی گناہ ان کے علاج کے سلسلے میں بدگمانی پر بہترین کلام کیا گیا ہے. بعض اوقات بدگمانی کفر ہوتی ہے، بعض اوقات واجب ہوتی ہے، بعض اوقات مکروہ ہوتی ہے، بعض اوقات مستحب ہوتی ہے، بعض اوقات حرام ہوتی ہے. اس کے درجے ہوتے ہیں، تفصیل وہاں پر پڑھ لیجئے گا.